علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ذکر اللہ کرے گا تو فرشتوں میں کوئی اور کرے گا جرأت کسی اور ذکر کو اپنانے کی؟ وہ تسبیح بھی کریں گے تو اس ذکر کے ساتھ، وہ تحلیل بھی کریں گے تو اس ذکر کے ساتھ، کیونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ یہ ذکر خود نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ یہ ذکر خود نہیں کرتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ خود یہ ذکر بولیے نہیں کرتا۔ استغفر اللہ العظیم، یہ تو استغفار ہے، تو یہ اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، یہ تو اللہ سے معافی مانگنے کا ذکر، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا۔ علی ھذا القیاس، آپ سینکڑوں اذکار جو اللہ کی ذات کے ہیں ان کو گنتے چلے جائیے اور جواب میں ایک ہی جملہ آئے گا کہ اللہ ان میں سے کوئی ذکر رات دن خود نہیں کرتا، ملائکہ کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، اللہ پاک کی تکبیر بھی کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ذکر کرتا ہے، اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا۔ ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے؟ ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا۔ اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں دو جگہوں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی۔ محمد محمد کریں دے گزر گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔
اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا۔ اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے، جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا اور اجتماع ہوتا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے، اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے۔ اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔ ثنا آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی شان بیان کرنا۔ حضور کی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسی وہ بیان کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ حضور کی شان کیا ہے اور کیسے بیان کرنی ہے؟ حضور کی شان وہی جانے جس نے وہ شان دی ہے، جس نے حضور کو اس شان سے نوازا ہے، اسے ہی معلوم ہے نا کہ میں نے کیا شان دی ہے اور کیا کہنا ہے۔ ہم تو ایسے بس جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم تو وہی کہتے ہیں نا۔ وہ شان دینے والا، اسے معلوم ہے شان کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ تو جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، اس کو دوسرے مقام پر رفعت ذکر کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ شان بیان کرے گا تو شان ہر لفظ سے بلند ہی ہوگی نا۔ اللہ ہر لفظ جو بولے گا حضور کی شان بیان کرنے میں، حضور کی ثنا میں، تو حضور کی شان لمحہ بلمحہ بلند ہوگی۔ تو چونکہ بلند ہوگی اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔
یہ ہے درود پڑھنے کا معنی. اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور. اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے, جلسہ شان مصطفیٰ, اجتماع شان مصطفیٰ, اجتماع ثناء مصطفیٰ, اجتماع ذکر مصطفیٰ, اجتماع رفعت مصطفیٰ, اجتماع عظمت مصطفیٰ, اجتماع منزلت مصطفیٰ. بس. اور وہاں ایک ہی خطیب ہے, کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے, اور وہ خطیب خود خدا ہے, اور سامعین کل ملائکہ ہے. خطیب بھی ایک, ہمیشہ موضوع بھی ایک, ثناء مصطفیٰ, حمد مصطفیٰ. چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے, اور مصطفیٰ کی حمد, تعریف, حمد بیان کرتے رہنا ہے. معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے, کیا کرنے والا ہوں. لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد, وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن. وہ ذات جس کی بار 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 حمد ہی کی جاتی رہے, شان ہی بیان ہوتی رہے. اور کرے کون؟ اللہ. سنے کون؟ ملائکہ. اور جلسہ گاہ ملأ اعلیٰ, عرش معلیٰ. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا, مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے کیا, نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے, اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا, اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے, صحابہ کی ہے, اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے, مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے. اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی. اللہ حضور کی حمد کرتا ہے, ثنا کرتا ہے, یہ معنی ہے درود پڑھنے کا. یوں نہیں فرمایا, کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں, تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے. کیا خیال ہے, کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں, یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے, یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں. اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے. یہ بتائیے, اگر بالفرض آپ بتائیں بلا تشبیہ و بلا مثال, کیا بلا تشبیہ ہو بلا مثال, نہ تشبیہ جائز ہے نہ مثال. صرف نکتہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں, اور جب نکتہ سمجھ لیں پھر اس بات کو کاٹ دیں گے, پھر اصل بات کی طرف آ جاؤں گا. مثلا میرا خطاب ہو رہا ہے, آپ کے سامنے آپ سن رہے ہیں,
وابستہ لوگ کیا غیر کی بات نہیں ہے. غیر دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہیں تو آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. کوئی اپنا ہو، رفقا میں سے ہوں، عہدے دار ہوں، کارکن ہوں، محبت کا دم بھرنے والے ہوں، اور بجائے اجتماع میں آ کے بیٹھ کے سننے کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں، آپ گوارا کریں گے؟ یا کوئی محبت کرنے والا خود گوارا کر سکتا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور خطاب کے وقت وہ بجائے جلسے میں بیٹھنے کے ارد گرد گھومے؟ کوئی گوارا کرے گا؟ نہیں نہ کرتا. اب یہ جو بات میں نے بتائی اس کو ختم کر دے، فنش. میں نے کہا نہ تشبیہ نہ مثال. اب اس بات کو ایک نکتہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا اب بتائیے اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو؟ تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں. آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں؟ آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دیا اربوں کی بھی بات نہیں. تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے. امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت ثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے. کیا 10 حصے کیے؟ کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے. کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ. اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے. اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں. اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات میں. یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کیونکہ اربوں میں تو زمین میں کل آبادی 606 ارب روپے ہے، 606 ارب ہے انسان سے 6 ساڑھے 6 یا اب شاید بڑھ بڑھا کے 7 ارب تک پہنچ گئی ہو. کل آبادی انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے. تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں. یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں. تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے. لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں. میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا. اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے
جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں، تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا۔ تو 6 ارب انسان ہیں کل یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام، ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی۔ اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر، تو اللہ پاک اجلاس جلسہ منعقد کرتا